جی مولانا، قبولیت دعا کی قبولیت دعا کی شرائط میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو محنت اور عمل درکار ہے وہ آپ نے پہلے کیا. دوائی لی ہے، وہ کھائیے، پھر دعا کرے اللہ مجھے شفا دے. اور اگر نہ کسی کے پاس آپ جاتے ہیں، نہ تشخیص کراتے ہیں، نہ علاج کراتے ہیں، یا اللہ مجھے شفا دے، بھئی اللہ نے کوئی قانون اور ضابطے مقرر کیے، اس کے تحت ہی کام کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کے بغیر جو دعا کرتا ہے وہ ایسی بندوق سے فائر کرتا ہے جس کا ٹریگر ہی نہیں، گھوڑا دبانے کے لیے نہیں، اندر گولی نہیں، کچھ نہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں، بیکار دعا. اور دوسری بات میں نے کہی تھی اخلاص، کہ دل میں پوری طرح یقین ہو کہ اللہ کے سوا میرا کام کوئی نہیں کر سکتا. اگر تھوڑا بہت ہی وہم ہے نا کہ کہیں اور سے بھی میری مدد ہو سکتی ہے، میری دعائیں سنتے ہیں، اللہ پھر دتکار دیتا کہ جہاں سے چاہتا کرا لے. اور ایسے لوگ دیکھیں ساری عمر درباروں پر دھکے کھا کرنا، جب اولاد نہیں ہوئی میں نے دیکھا آخر میں مانے ہیں کہ جو اللہ کرے. میں پہلے ہی مان لیتے کہ جو اللہ کرے، اللہ کے چاہے بغیر کیا ہونا. تو اللہ سے مانگے، ایک در پہ بیٹھ، گھر ہے توکل کریم پر. اللہ کے فقیر کو پھیرا آنا چاہیے. جو اللہ کے دروازے کا فقیر ہے اس کو پھیرا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس دروازے پر جائے، آرام سے بیٹھ جائے. ہونا ہے تو یہی ہوگا، نہیں ہونا تو کوئی مائن کا لال نہیں دے سکتا کوئی. نے کہا تھا کہ آنا، لیکن میں آ نہیں سکا. جی جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل خیریت ہے. سر قرآن پاک کی ایک آج ہے اپنا سورۃ توبہ کی. ہاں ہاں سن رہے جی، سن رہے ہیں آپ کی بات. سورۃ توبہ میں 74 آیت نمبر ہے. آیت نمبر 74 آیت ہمارے قریب ایک بہت بڑی کوٹھی ہے، وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی لکھ کے نا، جس طرح اپنے گھروں پہ ہم لکھتے ہیں نا کلمہ شریف لکھتے ہیں یا حاضہ من فضل ربی لکھتے ہیں. تو یہ میں نے یہ دیکھی نا، یہ مطلب یہ عجیب ہی چیز. آپ لائن پہ رہیے گا، میں جب بولوں گا تو پھر آپ بعد میں بولیے گا. اچھا جی بھائی فرمائیے. اب آپ کے قریب ایک کوٹھی ہے، اس کی آیت نمبر 74 ہے. جی جی، میں پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. جی جی، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو یہ میرے جو میں نے ترجمہ دیکھا ہے اس میں آ کے، تو مجھے تھوڑا سا اس میں جو میرے پاس قرآن پاک ہے اس میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے. اور وما نقموا، اور نہیں خشمناک ہوئے وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے. جی جی، یہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دیا. اس کا مجھے میاں صاحب میں سن رہے ہیں سن رہے صحیح بات آپ کی بات. سورۃ توبہ جی، آیت نمبر سورۃ توبہ سن لی جی. مل گئی ہے جی آپ کو آیت. بھائی کا کہنا یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یہ لکھا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دیا. تو اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف بھی نسبت ہے کہ آپ نے اپنے فضل سے نا ان کو غنی کر دیا. وما نقموا، ہاں، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. بالکل ٹھیک. آپ وہ خاص نقطہ بتائیں گے جو آپ کے ذہن کے لیے نقطہ ہے ان کا. میاں صاحب میں سمجھ گیا، میاں صاحب مولانا صاحب سمجھ گیا نقطہ میرا. ٹھیک ہے، نقطہ جو ہے نا وہ میاں صاحب ان کے ذہن میں وہ سمجھ گیا. جی جی، اس آیت سے لوگوں نے یہ استنباط کیا کہ اللہ کے رسول بھی لوگوں پر فضل فرماتے ہیں اور کرتے ہیں. مگر یہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اغنا کی نسبت تو رسول کی طرف بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ دے کر آپ نے ان لوگوں کو غنی کر دیا تھا. منافقین کی بات یہ آ رہی نا کہ پہلے یہ بھوکے مرتے تھے اور جب رسول اللہ مدینہ میں آئے اور آپ نے مال غنیمت میں اور زکوٰۃ میں ان کو دیا، اب یہ کھاتے پیتے ہو گئے تو اس کا یہ پھل دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر اللہ کی. مگر فضل آپ دیکھتے ہیں من فضل ہی یہ واحد ہے. اور آگے کس کا یہ فضل مغالطہ لگ سکتا تھا کہ رسول قریب ہے، ساتھ ہی آگے آ گیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. یہی لوگ ہیں جو پہلے وعدے کرتے رہے اللہ سے کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے، صرف اللہ دے گا ہم صدقہ کرے. پھر فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اس اللہ نے اپنے فضل سے ان کے دیا، اس لیے یہ فضل میرا بھائی صرف اللہ کا ہے، اس نے کیا ہے. مگر رسول کے ہاتھوں سے چونکہ زکوٰۃ اور غنیمت ملی انہیں، اس لیے رسول اللہ نے غنی کیا. ایک آدمی غریب آپ کے پاس آیا، آپ نے زکوٰۃ دی، وہ کنگال تھا، اب کاروبار اس کا ٹھیک ہو گیا تو دنیاوی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو غنی کیا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ مغالطہ نہ ہو اگلی آیتوں میں بار بار کھول دیا کہ انہوں نے اللہ سے فضل مانگا تھا، اللہ نے ہی فضل کیا اور ان کو دیا. بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اب وہ منہ پھیر گئے اور نافرمانیاں کرنے لگے. یہ وہ منافق تھے جن کو حضور نے زکوٰۃ اور
صدقات دیے اور بعد میں وہ بگڑ گیا. اسی طرح میں ایک اور آیت بھی پڑھ لوں، شاید وہ بھی انہوں نے لکھی ہوگی، اسی سورہ کی 59 ہے، وہ بھی آپ پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اس سے بھی بہت سا واضح ہو جائے گا کہ اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس بات پر جو اللہ نے ان کو دی تھی، رسول نے، رسول جو دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ زکوٰۃ اور صدقے ہیں. اسی لیے سورہ حشر میں بھی آیا وما آتاکم الرسول، مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا، کہا جو رسول دیتا لے لو اور جو نہیں دیتا رک دو. تو دینے کی نسبت جیسے ہاتھوں زکوٰۃ دو، میرا دینے کے لفظ کو نہیں لینا چاہیے، اللہ کا دینا اور ہے، اللہ دے گا. وقالوا حسبنا اللہ، آگے کیسی توحید آتی ہے کہ اللہ نے دیا، رسول کے ہاتھوں سے دیا، مگر یہ نہیں مومنوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ رسول کافی، یہ کہیں نہیں آیا. توبہ. جب یہ بات آتی کون کافی ہے، حسبنا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم. یہاں بھی فرمایا وقالوا حسبنا اللہ، رسول صرف دنیاوی واسطہ ہے ورنہ صرف اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، رسولو الگ پھر کیا مگر پہلے اللہ اپنے فضل سے دے گا. اور پھر توحید کا جملہ انا الی اللہ راغبون، ہم نہیں رسول کی طرف کوئی رغبت رکھتے کہ وہ ہمیں دے گا، رغبت ہماری صرف اللہ. الی اللہ پہلے آیا کہ رغبت اللہ کی طرف ہے، دھیان اسی کی طرف دے گا، پھر رسول کو بھی توفیق ہو جائے گی. ورنہ اسی سورہ میں کہ جب لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں میدان احد میں، تبوک میں، ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کریں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف کہہ دیا لا اجدکم اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم. آپ نے صاف کیا کہ جب میرے پاس تو کوئی سواریاں نہیں جن پر میں سوار کر بے بسی ظاہر کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا تولوا اعینہما تفیض من الدم، تو وہ صحابہ روتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم جانا چاہتے تھے، نہ ہمارے پاس ہے نہ رسول کے پاس ہے. حضرنا اللہ یجد ما ینفقون، غمگین تھے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کو بھی نہیں. حضور نے بھی جواب دے دیا، اور ایک مرتبہ جواب دیا اور اسی وقت بیت المال کے اونٹ آ کر دروازے پر بیٹھ گئے، تو آپ نے آوازیں دی کہ بھئی یار میں تو دے نہیں سکتا تھا، دیکھو اللہ نے بھیج دی. تو دینے کی نسبت کو کیا کرنا، یہ تو کئی بار آتا لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، دنیاوی دینا لینا اور ہے. ان سب آیتوں میں زکوٰۃ اور مال غنیمت کی بات ہے، وہ غنی کرنا. باقی جو ہے نا حسبنا اللہ الی اللہ راغبون سیؤتینا اللہ من فضلہ، سارا اللہ کا کام. جی ٹھیک، جزاک. سر جی میں نے یہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے فتاوا آن لائن میں ہاں کہ مولانا صاحب نے ابھی کہا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے، تو اللہ نے وسیلہ نہیں بتایا. ہاں ٹھیک ہے، مولانا وضاحت کرتے ہیں آپ کی بات، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے، بہت اچھی بات میری بہن آپ نے بالکل پوچھی ہے. بتائیں گے مولانا، وسیلے والی بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائیں. بہت اچھا ہو گیا، یہ دعا کا موضوع چل رہا نا، بات میری بہن دعا کی ہو رہی ہے. ایک مانگنا تھا، میں کہتا ہوں کسی سے مجھے 10 روپے دو، کسی مرادوں سے کہتا ہوں گلاس پانی کا لے آؤ، یہ وہ دعا نہیں جس کی بات ہو رہی ہے. آپ تو سمجھدار ہیں، دعا کا مرحلہ آتا ہے جب اسباب جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، مخلوق کی حد سے وہ بات آگے نکل جاتی ہے. کوئی فرشتہ نبی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کے کرنے کا. جو مخلوق کے کرنے کے نا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، شرک نہیں ہے. وہ ہو سکتا میرے سے گھٹیا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، میں کوئی اس کا ادب تعظیم نہیں کرتا، مگر یہ دنیا کے کام لے رہا ہے. اس کی بات نہیں میری بہن ہو رہی، بات دعا کی ہو رہی. اسی لیے میں نے کہا تھا دعا کا موضوع کھولنا. دعا کیا کہ جب آدمی سمجھے کہ اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، نہ دوائی کی، نہ پیسے کی، نہ روٹی کی. مخلوق کا حال یہ کہ اس کے پلے ہوگا تو دے گا، ورنہ نبی علیہ السلام بھی کہہ دیں گے لا اجد ما احملکم، میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میں کہاں سوار کروں. یہ قرآن میں آتا ہے جب تبوک میں، اللہ نہیں کہے گا، اللہ نے صرف کون کہنا اور ہو جانا. یہ اختیار ہے جس کو دعا کہتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کو سمجھے نا کہ اس کو کسی سامان کی ضرورت نہیں، یہ سمجھ کر آپ نے کسی ولی نبی سے مانگا تو میری بہن ایمان ہی گیا. اور سنا سرا چپ کریں. اور اگر صرف یہ سمجھتے رہیں تھوڑی سن لیں، چپ رہے پہلے رہے، اگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے عاجز بندے ہیں، مخلوق ہے، ڈاکٹر کیا اور یہ امیر آدمی کیا، نبی ولی کیا، جو اللہ نے ان کے پاس ہے کچھ یہ دینے کی طاقت دی، وہ مانگ لینا بھی جائز ہے، وہ بھی دیتے ہیں، ثواب ہوتا ہے. مگر جو چیزیں نہیں نا ان کے پلے ہوتی، میں ایک شخص سے کہہ رہا ہوں مجھے روٹی دو، وہ کہتا میرے پاس سے سخت نہیں، پتہ چل گیا یہ خود محتاج ہے. اللہ نہیں کہے گا، اللہ نے تو جب کسی چیز کا ارادہ کرنا کن ہو جا.
یہ تکوینی اختیار سمجھ کرنا رائی برابر بھی کہ اسباب کے بغیر صرف چاہنے سے اس کے ہو جائے گا، یہ شرک ہے۔